السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے کوشچن آنسر۔ اپنی نوٹ بک نکالیں، مارجن لائن ڈرا کریں، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں اور چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو اپنا پیج نمبر 8 اوپن کریں۔ وہاں پہ آپ کا فرسٹ کوشچن ہے، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں بے شمار صفات ہیں کہ اگر ہم قلم بند کرنا سٹارٹ کریں تو ہمارے جو ہے پیجز ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی جو صفات ہیں، ان کی اخلاق کی جو داستان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہے، ہم لکھتے لکھتے تھک سکتے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جسٹ اس کا آنسر جو ہے بورڈ پیٹرن میں، کیونکہ اونلی 2 لائنس پر یا 5 لائنس پر 3 پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے ہم آنسر دیں گے۔ تو اس وجہ سے، اور ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اس نعت میں جو ہمارے شاعر ہیں انہوں نے کس صفات کا ذکر کیا ہے، تو اس کے اکارڈنگ ہم آنسر لکھیں گے۔ تو اس کوشچن کا جو آنسر ہے وہ اس کے اکارڈنگ یہ آئے گا۔ سب سے پہلے تو آپ ہیڈنگ دو گے، جس طرح آپ کو بتایا گیا بورڈ پیٹرن میں ہیڈنگ ہوتی ہے، تو آپ جو ہو اپنے راؤنڈ چپ مارکر سے ہیڈنگ دو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ٹھیک ہے؟ ہیڈنگ کے بعد جو ہے بیٹا آپ لوگ لکھنا سٹارٹ کرو گے نیچے آنسر۔ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل صفات بیان ہوئی ہیں۔ فرسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے امدادگار ہیں۔ پوائنٹس میں لکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ لکھیں، غریبوں کے غم گسار اور ہمدرد ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ کوشچن ہے ہمارا، دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ اس کی آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے سکون کے حامل۔ غریبوں کی جان اور یتیموں کے دل کو سکون ملا ہے، یہ اس کا آنسر ہے۔ دوبارہ بول دیتی ہوں، غریبوں کی جان اور یتیموں کے دل کو سکون ملا ہے۔ جی ہمارا کوشچن نمبر 3 ہے، انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کی ہیڈنگ آ جائے گی، انسان کو انسان کا عرفان ہونا۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے حقیقت جاننے کے قابل بنایا اور احترام، آدمیت اور مقصد حیات سے روشناس کیا۔ دوبارہ بول دیتی ہوں، انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی حقیقت جاننے کے قابل بنایا اور احترام، آدمیت اور مقصد حیات سے روشناس کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ اس کی آپ لوگ ہیڈنگ دو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت ہے۔ آخری کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں، نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ یہ تو ہم آپ کو پتہ ہے، یہ دیکھیں میننگز میں بھی کر چکے ہیں، لیکن ہم نے کوشچن تو کرنا ہے۔ تو نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ اس کی آپ ہیڈنگ کر لو، خضر سے مراد ہستی، یہ زیادہ صحیح ہے، خضر سے مراد ہستی، اور آنسر آ جائے گا نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، ٹھیک ہے؟ جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم لوگوں نے اپنے کوشچن آنسرز کمپلیٹ کر لیے۔ انشاءاللہ اب ہم اضافی کوشچنز کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔